دیکھیے تھرڈ پیراگراف ہی آج بھی اصلی پیراگراف تو وہی ہے نا. میں تھوڑی سی ریکارڈ کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. اس وقت میں اپنے چیمبر بیٹھا ہوا ہوں وکالت کے، اور وہیں پہ میرے سامنے وہ ڈاکیومنٹ بھی پڑا ہوا ہے جس کے اندر استثناء کا لفظ کوئی نہیں ہے کہ صدر کو کوئی استثناء حاصل ہے. آرٹیکل 248 جس کے تحت پاکستان کا آئین واضح طور پہ صدر کے عہدے کو استثناء دیتا ہے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. صرف اس حد تک ذکر ہے کہ جو صدر کے ڈیفنسز اور پلیز ہو سکتی ہیں وہ صدر لے سکتے ہیں، خواہ وہ آئین پاکستان کے اندر ہوں اور خواہ وہ ہوں کسی بین الاقوامی قانون میں اور خواہ وہ ہوں کسی تیسرے قانون میں. یہ دو قانون تو یہ ہو گئے، ایک آئین بھی قانون ہی ہوتا ہے. اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ استثناء جس کا کہا جا رہا تھا کہ وہ لکھا جائے گا کہ صدر کے عہدے کو استثناء ہے، یہ لکھا گیا کہ ان کو ڈیفنسز ہیں. ڈیفنسز تو جو کامن مرڈرر ہے اور ایک تھیف ہے اس کے لیے بھی ہیں، جو ایک ٹیررزم میں چارج ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہیں، اور جو کسی اور اخلاقی جرم میں ہو اس کے بھی ڈیفنسز اپنے ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو پلی تھی گورنمنٹ کی کہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک کمیونٹی کا ذکر ہوگا، نہ انٹرنیشنل کا، ٹرانس نیشنل کا، نہ ہی لوکل کا، اور نہ ہی کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی کا لفظ شامل ہے. میں بطور وکیل وہ چیز نہیں پڑھ سکتا اس آرڈر میں جو آرڈر لکھوانے والے جج صاحبان نے نہیں لکھی. اس لیے اگر اس ساری صورتحال میں اس وقت سارے دوست بہت اور طرح کی کیفیت کے اندر ہیں، میرے پاس ابھی بھی لوگ اٹھ کے گئے، ان کی ایک اور پرسپیکٹو تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 ہفتے کے اندر جب خط وہاں پہ جا کے ریسیو ہو جائے گا تو اس کے بعد سیریز آف ایکشنز اینڈ ایکٹس شروع ہوگی. بابر رحمان صاحب، آپ نے کہا جب خط وہاں رسا تو پھر سیریز آف ایکٹ اینڈ ایکشن ہوگی. آپ قانون دان ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں سوئس عدالتوں کی جورسڈکشن کیا ہے؟ جیسا کہ اس خط میں بھی یہ کہا گیا کہ صدر اپنے عہدے کا دفاع بین الاقوامی قوانین کے تحت کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ نہ بھی کہا جائے تو اگر کوئی قانون کسی کو مدد کرتا ہے اور وہ متہم ہو، یعنی اس کے اوپر ایکیوزڈ کیا جائے، یا وہ ملزم ہو، وہ اس کے خلاف کوئی کنوکشن ہو، تو وہ ڈیفنسز تو سارے ریز کر سکتا ہے. یہ کون سی راز کی بات ہے جو یہاں پہ لکھی گئی ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کے اس میں سے کوئی معنی نکالنے کی کوشش کی جائے؟ ایک بات ہو سکتی تھی جو نہیں ہوئی، اور ایک چیز تھی جو لکھی جا سکتی تھی، وہ ہے آرٹیکل 248 کا. چونکہ اب کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس لیے مجھے اس پہ ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کورٹ کے اور حکومت کے وزراء کے اس گروپ کے درمیان ہے، میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، وزراء کا وہ گروپ جو خط لکھنے کا حامی تھا اس کے درمیان ہے یہ بات. لیکن ایک بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور قوم کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آج ایک نئے آغاز کی ابتدا ہو گئی ہے. آج جس طرح ابھی احتشام بھائی نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، what about those claims جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کلیمز دوبارہ شروع ہوں گے؟ What about those cases جو شہید بی بی کے خلاف پینڈنگ تھے؟ What about those cases جو پرسیکیوشن تھی، پولیٹیکل رائیولز نے بنائے تھے؟ اس لیے یہاں ون پوزیشن مجھے کسی کی نظر نہیں آتی سوائے ان کی جو پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، اور الیکشن کے نزدیک ان کو میڈیا ٹرائل کرنے کا بہت بڑا ایک تمار باندھ کے بدقسمتی کے ساتھ ان کو پیش کر دیا گیا ہے. اور کورٹ کی ججمنٹ میں تبصرہ نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل اینگل کی اس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ وہ بات ہے جس کے اوپر نہ کوئی اسٹے آرڈر ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ وہ بات ہے جس کو پولیٹیکل ریٹرک کے طور پہ لوگ انتخابی جلسوں میں استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے یہ کانسیکوینسز ڈیفینیٹلی مد نظر رکھنے ہوں گے. اور پھر اب اگلے جو سٹیپس آنے ہیں لا میں، آپ نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جب حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ ٹیک اٹ ایز اف this letter by Attorney General of Pakistan Mr. Qayyum Malik was never written. اور اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ الف سے دوبارہ بات نہیں شروع ہوگی اور جا کے یہ جیم سے یا دال سے شروع ہوگی. یہ وہیں سے شروع ہوگی اب بات جہاں سے 2008 میں جو خط بھیجا گیا تھا، اس خط کے نتیجے میں ان کیسز کا کلوجر ہوا تھا. ایک اور چیز میں ریکارڈ درست کرنے کے لیے ضرور کہنا چاہوں گا احتشام صاحب، وہ یہ ہے کہ اس فیصلے میں جس میں کلوجر ہوا تھا کیسز کا، لکھا گیا تھا کہ ادر دین دس لیٹر میرٹ کے اوپر بھی ان کو کلوز کیا جاتا ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صدر اپنے ڈیفنسز کر سکتے ہیں، صدر کا تو اس میں نام ہی نہیں تھا. یہ صدر کہاں سے آ گیا اور پریزیڈنٹ کا آفس کہاں سے آ گیا؟ امیونٹی کا ذکر وہ ہو سکتا تھا. میں نے جتنا عرصہ آرگو کیا فیڈریشن آف پاکستان کا کیس، آئی واز ویری کاشیس آف دی فیکٹ کہ کسی جگہ پہ وہ نام جو مقدمے کے اندر موجود نہیں ہے
آپ جو کہہ رہے ہیں, میں آپ سے کھل کے اگر ڈاکٹر صاحب یہ بات پوچھ لوں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا, اگر میں کھل کے آپ سے پوچھ لوں, اور میرا خیال ہے دوسری دفعہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیے گا, آپ مجھے یوں لگ رہا ہے جو 1 مہینے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو کچھ نہیں ملا. 1 مہینے میں جو الٹیمیٹلی چیزیں پلٹ کے آئیں گی وہ حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گی. حکومت شاید اس لیے اب خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ جی الیکشن کا وقت آ رہا ہے, 1 سال کا وقت ہم گزار لیں گے تو مسئلہ ٹل جائے گا. سوال میرا آپ سے یہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلے سے جان نہیں چھوٹے گی؟ پیپلز پارٹی جس پہلے مقام پہ کھڑی ہے وہیں پہ کھڑی ہے. I agree with you totally, اور میں اس میں ایک اینگل جو آپ نے کہا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں, حکومت سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں 12 ہفتے کی حکومت بچانے کے لیے 16 سال پرانے مقدمات کھلوانا. واٹ از دس بارگین پیپل؟ کیا اس عرصے میں کارکنوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا اور کیا سارا کچھ تبدیل ہو گیا کہ اب ہم ایک نئے منزل کی طرف روانہ ہو جائیں اور کسی سے پوچھے بغیر ہی وزیروں کا ایک گروپ کھڑا ہو کے وہ بنا لے اپنی ایک پالیسی اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے؟ ویئر از دی سینٹرل ایگزیکٹو پارٹی آف دی پیپلز پارٹی جس نے یہ موقف لیا تھا؟ یہ میں نے نہیں کہا, یہ صدر نے بھی کہا ہوا اور باقیوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ موقف یہ تھا کہ یہ محترمہ کی شہید کی قبر کا ٹرائل ہے. اور بھٹو صاحب کا نام آیا, پیپرز نکلنا شروع ہو گئے کہ ان کے خلاف بھی خط لکھے گئے تھے. اس سے پہلے 79 میں اس دنیا میں ہی نہیں رہے کہ ان کے خلاف بھی مقدمات کھولے جائیں. اس لیے اب اس کے پولیٹیکل اینگل کو لیونگ اسائڈ دی جوڈیشل پینڈنگ پروسیڈنگز بیفور دی سپریم کورٹ, جو اس کا پولیٹیکل اینگل ہے اس کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں الیکشن اگر آ رہے ہیں تو الیکشن کے اندر یہ ایک نعرہ بنایا جائے گا, اس میں سے بچے پیدا کیے جائیں گے لیٹیگیشن کے. یہ نعرہ بابر احمد صاحب قطع کلام معاف, احتشام صاحب, اعتزاز احسن صاحب بھی 248A کا کافی شور مچا رہے تھے. انہوں نے بھی عدالت میں بارہا کہا استثنا, لیکن جب خط لکھا گیا تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا. کیا آپ نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی اپنے اصل مدعے سے ہٹ گئی؟ آخر کیوں؟ دیکھیں, اس میں بڑے پریشر سامنے آئے. میں تو یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن اچھا چلے میں اس پہ بات کر دیتا ہوں. سیاسی طور پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں میرا خیال ہے میں نہیں بھولنی چاہیے. احتشام یا فاروق نائک صاحب جو ہے نا, لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے پیراڈائم شفٹ کی بات کی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ان کا لا منسٹر بننا اس سٹیج پہ پیراڈائم شفٹ ہے. بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ناراض کر کے انہوں نے صدر صاحب کو منوا لیا کہ جی خط لکھواتے ہیں, الٹیمیٹلی ہماری یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. ڈاکٹر بابر امان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, لا ہے, آپ بعد میں آپ پھنس جائیں گے, سمجھے جو اوپنلی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ. اب انہوں نے اس وقت حکومت نے اس وقت جان چھوڑانی تھی. اب یہ جو جس انداز سے آپریٹ کیا فاروق نائک صاحب نے, بہت سارے لوگ جو ہے نا جو ان کے خلاف تھے آج پارٹی کے اندر ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ جی وہ صدر صاحب کو بھی کنونس کر لیا, ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. آج پرائیویٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کھانے میں تھے پرائم منسٹر کے, وہاں پہ بھی سب لوگ یہی باتیں کر رہے تھے اور فاروق نائک صاحب کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ نے پرائم منسٹر کو نکال لیا. ہم نے بھی پرائم منسٹر سے پوچھا تو وہ بھی ہنس کے ٹال کے کہہ لیں گے جی ٹھیک ہے, جو ہوا ٹھیک ہو گیا. بنیادی سوال فاروق اس میں یہ ہے احتشام کہ حکومت کو سیاسی طور پہ اس وقت یہ فائدہ ہوا ہے. وہ جو بڑا شدید ایک دباؤ تھا کہ جی ٹھیک ہے اب سپریم کورٹ احتشام صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. بابر احمد صاحب ایک آخری سوال آپ سے جانوں گا, کیا نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے 10 نومبر کے بعد؟ ایک بات میں احتشام بھائی کی اس کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے بایاں ہاتھ بچایا ہے, میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دایاں ہاتھ مشین کے اندر آپ نے ڈال کے بایاں ہاتھ نکال لیا ہے. اور جہاں تک پنڈورا باکسز کا تعلق ہے, پاکستان کی سیاست چلتی پنڈورا باکسز کے اوپر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل چلتا ہی پنڈورا باکسز کے اوپر ہے, اور جو الیکشنز ہیں وہ چلتے ہی پنڈورا باکسز کے اوپر ہیں. بدقسمتی کے ساتھ یہ پنڈورا باکس اس دفعہ فرینڈلی ہینڈ نے کھولا ہے. بہت شکریہ بابر احوان صاحب, بہت شکریہ احتشام الحق صاحب, آپ نے وقت نکالا. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ 10 نومبر کے بعد نیا پنڈورا باکس کھلے گا یا پیپلز پارٹی اس بھنور سے نکل جائے گی. سینئر قانوندان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے NRO عمل درآمد کیس میں خط کے مسودے کی عدالتی منظوری کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر زرداری کا ٹرائل نہیں ہوگا. دیکھیں گے یہ رپورٹ. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن نے کہا کہ NRO عمل درآمد کیس میں سپریم کورٹ اور حکومت دونوں نے لچک دکھائی ہے, جو اچھی بات ہے. مڈل گراؤنڈ آیا ہے, مڈل گراؤنڈ آیا ہے. مڈل گراؤنڈ سجیسٹ ہی سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ مڈل گراؤنڈ میں تھوڑا سا حکومت ہٹی ہے, تھوڑا سا سپریم کورٹ ہٹی. اعتزاز احسن نے کہا کہ NRO عمل درآمد کیس میں جو کام میں نہ کر سکا وہ فاروق نائک نے کر دکھایا ہے. سپریم کورٹ نے راجہ پرویز اشرف کو فراغ دلی سے سنا, لیکن یوسف رضا گیلانی کو ایسی مہلت نہیں دی گئی. NRO کیس میں جو دلائل صدر کے استثناء کے بارے میں دیے تھے وہ صحیح ثابت ہوئے. یاد ہے آپ کے سامنے بات ہے, ایک دن لندن جانا تھا, 18 فروری کو ایک کانفرنس پہ پریزائیڈ کرنا تھا, تو صرف ایک دن کا التوا دیا گیا کہ ہمیں جلدی ہے. اب 14 نومبر تک تاریخ دے دی ہے خط کے جانے کی, بڑی اچھی بات ہے.
एतजाज एहसन ने मलाला यूसुफजई पर होने वाले हमले की भी शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वो पूरी रात सो नहीं सके। मलाला यूसुफजई पर हमला पूरी कौम पर हमला है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जावेद सुमरो, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। आखिरकार 2.5 साल बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की मान ली और खत लिख ही दिया, जिस पर सब ने सुख का सांस लिया। आज अदालत में किन खुशकुन जुमलों का तबादला हुआ, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। हंसते मुस्कुराते तेज तेज चलते, ये हैं वफाकी वजीर कानून फारूक नाइक, जो इस बात पर खुश हैं कि वो खत लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अदालत में समाअत शुरू होते ही उन्होंने फुर्ती दिखाई और खत जजेस के हवाले कर दिया। जजेस ने कहा कि खत तो बहुत अच्छा लिखा है, जिस पर फारूक नाइक फूले न समाये, बोल पड़े कि रात भर जाग कर लिखा है। ये खत आज ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। जजेस खत लेकर अपने कमरे में चले गए और जब वापस आए तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा और वफाकी वजीर कानून फारूक नाइक के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वजीर कानून को मुखातिब करते हुए कहा कि आज कौन सा दिन है, जिस पर वजीर कानून ने कहा कि आज बुध का दिन है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आज के दिन के हवाले से कौन सी कहावत मशहूर है, जिस पर वजीर कानून ने जवाब दिया कि बुध ते हर काम सुध, और इस तरह काम सीधा हो गया और खत भी मंजूर हो गया। ये खत आगे भेजा जाए। फारूक नाइक ने फर्माबरदारी का मुजाहरा करते हुए बताया कि खत का फ्रांसीसी जबान में तर्जुमा करना बाकी है, तो जस्टिस खोसा ने कहा कि खत अंग्रेजी जबान में है तो इसकी क्या जरूरत है। जी नाज़रीन, न्यूज़ आर 9 में वक्त आ गया एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।